الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں انبیاء کرام علیہ السلام کے تعلق سے چل رہی ہیں۔ حدیث نمبر 3398 عن ابی سعید رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الناس یساقون یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے، یعنی کسی کو ہوش نہیں ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی قیامت کے تعلق سے کہ قیامت قائم ہوگی تو سارے بے ہوش ہو جائیں گے، یعنی ہوش نہیں ہوگا۔ ایک دور ایسا آئے گا قیامت قائم ہوگی تو وہ اس کا تعلق اسرافیل علیہ السلام سے کہ وہ سور لے کر کھڑے ہیں اور اللہ کی حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ حکم دے گا وہ سور پھونکیں گے اور معاملہ درہم برہم ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں سننے کے بعد یہ سمجھ میں آتا کہ یار اچانک اور ایک ساتھ اللہ سب کو کیسے مار دے گا یا سب کو بے ہوش کر دے گا اور سب کو ایک ساتھ زندہ کر لے گا۔ تو غالباً اسی چیز کو لے کر کے ابھی پڑوس کے ایک بہت عالم نے کہا کہ ملک الموت کے جو فرشتے ہیں نا وہ ایک نہیں بلکہ کئی ایک فرشتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے کہی دی۔ اب حالانکہ دلیل تو کوئی مضبوط نہیں ہے، وہ الگ میٹر ہے فرشتے کتنے ہیں، لیکن ان کی جو دلیل وہ یہ کہ اگر ایک فرشتہ ملک الموت کا ہے تو امریکہ میں کبھی کوئی مر رہا ہوتا ہے، کبھی ایک ساتھ بہت سارے مر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہندوستان میں کبھی کوئی کہیں، تو کس طرح وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب کسی عالم نے بڑا اچھا دیا تھا۔ کہا دیکھو آپ موبائل چلاتے ہو، ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ اپنے موبائل سے ایک ساتھ بہت ساری چیزوں کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ ایک ساتھ سلیکٹ کر لیتے ہو اور باقی ڈیلیٹ کا بٹن ایک بار دبایا اور سب ختم کہانی۔ تو ایسے اگر ملک الموت کا فرشتہ ایک ہی ہے تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے، اس کو ہے کہ ایک ہی ٹائم پر فلاں کو مارنا ہے، سب کو سلیکٹ کر لیتا ہے اور ایک بٹن دبایا سب کا کام تمام ہو گیا۔ اس میں کیا سمجھنے کی بات نہیں ہے جو نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ سمجھے ہوتا کیا ہے، ہماری یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جو باتیں بتائی نا اس کو ہم اپنے حساب سے سمجھنے لگتے ہیں، یعنی جیسے ہم کمزور ہیں تو ایسے سمجھتے کہ ہم جیسے یہ سارا کام نہیں کر سکتے تو ایسے فرشتے بھی نہیں کر سکتے، اللہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری ایک میدان بنی ہوئی ہے انسانوں کی، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ الگ ہے، اللہ کا معاملہ الگ ہے، فرشتوں کا معاملہ الگ ہے۔ تو اللہ رب العالمین ایک ساتھ چاہے گا سب کو مار دے گا، ایک ساتھ جلا دے گا، ایک ساتھ بے ہوش کر دے گا۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ بھائی قرآن و حدیث کے اندر بات آ گئی، ختم۔ آپ یہ نہ سمجھے چونکہ عقل کے خلاف ہے، بھائی ہمارے پاس اتنا عقل نہیں کہ ہم ساری چیزیں یہاں سمجھ جائیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کا وقت ہوگا کہ سارے لوگ بے ہوش پڑے ہوں گے۔ فَأَكُونَ أَوَّلَ مَن يُفِيقُ، سب سے پہلے وہ شخص ہوگا جس کو ہوش میں لایا جائے گا وہ میں ہوں، یعنی اپنی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ سب سے پہلے ہوش میں جو آئے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تعلق سے فرماتے ہیں کہ میں ہوں گا۔ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِّن قَوَائِمِ الْعَرْشِ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میں ہوش میں آؤں گا، ہوش میں، تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے جو پائے ہیں ان پایوں میں سے ایک پائے کو پکڑ کے رکھا ہے۔ یعنی جب مجھے ہوش آیا تو میں نے نگاہ دوڑائی تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو پہلے ہی اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے رکھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام جانتے ہو جلالی آدمی ہے، دنیا ہی میں اللہ کے دیدار کا سوال کر لیا اور ایک آدمی کو مارے اس کی موت ہوگی، یہ ساری چیزیں ان کے تعلق سے آتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام تو پہلے ہی سے اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے رکھے ہیں۔ فَلَا أَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُوزِيَ بِالسَّاقَةِ الطُّورِ، پھر اللہ کے رسول صاف الفاظ میں فرماتے ہیں یہ جب منظر دیکھوں گا میں کہ میں ہوش میں آیا تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام آلریڈی پہلے سے ہوش میں ہے، تو کہہ رہے میں نہیں جانتا۔ جملہ دیکھیں بالکل صاف کلیئر، فلا ادری، میں نہیں جانتا۔
جو عالم الغیب ہوگا وہ ایسا کہے گا؟ کبھی آپ نے دیکھا اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہو کہ میں نہیں جانتا؟ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ ڈالے کہ اللہ نے کہیں بھی کہا ہو میں نہیں جانتا، کیونکہ وہ عالم الغیب ہے، وہ کہہ نہیں سکتا کہ میں نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ یہ تو فکس ہے کہ اللہ کے بعد نبی کا درجہ ہے، سارے انبیاء سارے انسانوں سے بدتر نبی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ ان کے مقام میں غلو کریں، ان کو اللہ کا درجہ دیں، تو اس طرح یہ درست نہیں ہے۔ تو آپ صاف الفاظ میں کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، یعنی اللہ نے نبی کو بہت سارا بتایا، لیکن جو بتایا وہ تو پتا ہے، جو نہیں بتایا وہ پتا نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ افاق قبلی ام جزیہ بساقت طور، کہ مجھ سے پہلے ان کو ہوش آیا یا کوئے طور میں جو بے ہوش ہوئے تھے اس کے بدلے میں ان کو ہوش میں لایا گیا، یعنی یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں پہلے ہوش میں آ گیا یا کوئے طور کے موقع پر جو ان کو بے ہوشی ہوئی تھی اس کے بدلے میں ان کو ہوش میں لایا، یہ مجھے پتہ نہیں، صاف صاف یہ بات۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ حدیث کے اندر ہے قیامت کا ایک دور ایسا بھی ہوگا کہ سارے لوگ بے ہوش ہوں گے، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش میں لایا جائے گا، جس سے آپ کی اہمیت، آپ کا مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔